جن لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو نا، یہ وہی لوگ ہیں جو کل تمہاری میت پر کھانا کھا کر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بریانی کا ٹیسٹ اچھا نہیں تھا، ہمیں کولڈ ڈرنک نہیں دی گئی، ہمارا جو ہے میدا خراب تھا۔ تمہارا میدا پھٹ جائے تو میت پہ آئے ہوئے اور ایسی باتیں کر رہے ہو، کرتے ہیں لوگ ایسی باتیں۔ آپ دیکھیں معاشرے کے سے شام تک ایک فیملی ولاگ والی کی روٹین کیا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، اپنی ماں کو کیسے پیش کرتا ہے، اپنی باجی کو کیسے پیش کرتا ہے، اپنی بیوی کو کیسے پیش کرتا ہے، اس کو ہم فالو کریں گے، اس کے پیچھے اپنی زندگی لگا دیں۔ دیوس لوگوں کو فالو کرو گے، دیوس لوگ ہی تمہارے آئیڈیل ہوں گے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم کیسے ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کے اندر نا ایک خامی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ یعنی کہ ہم سے کوئی گناہ، کوئی برائی، کوئی غلطی ہوگی تو ہم سب سے پہلے اس کو کسی ایکسٹرنل چیز پر ڈالیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہ مجھ سے غلطی، یہ گناہ، یہ برائی ہوئی ہے تو یہ حالات کی وجہ سے ہوئی ہے، یا کسی شخص کی وجہ سے ہوئی ہے، یا پھر اینڈ پہ جا کر ہم ایک اگلے لیول پہ چلے جاتے ہیں، وہ تقدیر کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ میری تقدیر میں لکھا گیا تھا اس لیے مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے۔ یعنی کہ ہم اس کو اب گناہ کرنے کے بعد اس کو جسٹیفائی ایسے کرتے ہیں کہ خود ہی وکیل بنتے ہیں، خود ہی عدالت لگاتے ہیں اور جج بن کر فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہے تو حالات کی ہے، یا پھر تقدیر میں لکھا گیا تھا، یا پھر کسی شخص کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ بری ہو گئے، خود کو بری کر دیا۔ میری بات کو سمجھو کہ جب گناہ کو قبول ہی نہیں کرو گے، اس غلطی کو قبول نہیں کرو گے، برائی کو قبول ہی نہیں کرو گے، تو پھر توبہ کی طرف کیسے آؤ گے؟ یعنی خود کو خود ہی بری کر دو گے تو پھر کیسے توبہ کی طرف آؤ گے؟ یہ نفس کی چال ہوتی ہے کہ نفس آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، باقی غلط ہیں، تم ٹھیک ہو، تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، تم ٹھیک ہو، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ نفس کی چال ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ سب سے پہلے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو تقدیر پر نہ ڈالیں، یا آپ اگلے لیول پہ چلے جا رہے ہو تو غلطی ہونا، گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن تقدیر پہ ڈال دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ پتہ نہیں کدھر نکل کے جا رہے ہو۔ دیکھو تقدیر میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ پاک نے یہ نہیں لکھا کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو انسان کو فری ول دی ہے۔ دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہے ہی کیوں؟ اس لیے ہے کہ اس کو فری ول دی ہے، اس کو اختیار دیا ہے، بس اس کو دو راستے دکھا دیے ہیں کہ یہ تمہارے لیے دو راستے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے کس طرف جانا ہے۔ اور جب جا کر آپ کوئی غلطی کرتے ہو تو تقدیر پر ڈالتے ہو، یہ غلط کرتے ہو۔ تقدیر میں وہ لکھا گیا ہے جو آپ نے کرنا تھا، یعنی کہ اللہ نے اپنے علم سے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، یہ اللہ کا علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ وہ کرے گا ہی کرے گا، یعنی کہ آپ کو زبردستی وہ کروایا گیا، یعنی کہ آپ گناہ کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ کرنا ہے تو میں نے اللہ کی مرضی سے کیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے وہ کہ جو آپ نے کرنا تھا۔ میں واپس آتا ہوں، یعنی کہ ہم اپنی غلطی، اپنے گناہ کو قبول نہیں کرتے۔ جب اپنے گناہ، اپنی غلطی کو قبول ہی نہیں کریں گے تو توبہ کی طرف کیسے آئیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے دیکھو اللہ نے دو راستے دکھا دیے نا، اچھائی والا اور برائی والا، اس پر چلتے چلتے کہیں نہ کہیں پر جا کر گناہ ضرور ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے۔ معصوم صرف فرشتے اور انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کے علاوہ کسی سے بھی خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ صراط مستقیم پر چلتے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں پر جا کر کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی برائی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس گناہ، اس غلطی، اس برائی کو قبول کرنا ہے کہ بالکل مجھ سے یہ ہوا ہے، ان کے خود کو سرنڈر کر لینا ہے۔ پھر اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ سب تبھی ہوگا کہ جب آپ اس گناہ، اس غلطی، اس برائی کو قبول کرو گے اور خود کو بلیم کرو گے، نہ کہ تقدیر کو بلیم کرو گے، نہ کسی شخص کو کرو گے، اور نہ ہی حالات کو کرو گے۔ یہ سب کچھ تبھی ہوگا۔ ہمارے اندر ڈر پتہ کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں غلطی، میں گناہ کو قبول کروں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ یعنی کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ ابے لوگوں کا پیچھا چھوڑ دو، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو نا، یہ وہی لوگ ہیں جو کل تمہاری میت پر کھانا کھا کر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بریانی کا ٹیسٹ اچھا نہیں تھا، ہمیں کولڈ ڈرنک نہیں دی گئی، ہمارا جو ہے میدا خراب تھا، تمہارا میدا پھٹ جائے تو میت پہ آئے ہوئے اور ایسی باتیں کر رہے ہو، کرتے ہیں لوگ ایسی باتیں، آپ دیکھیں معاشرے کے اندر۔ خیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، یعنی کہ غلطی کو قبول کرو اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ۔ لوگوں کی کو دیکھ کر، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض نہیں کرو، اور اپنے گناہوں کو لوگوں سے تو تم چھپا رہے ہو اس لیے کہ تمہاری عزت بن جائے گی،
اور پھر تم قبول بھی نہیں کر رہے کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا، تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ کے ساتھ ریلیشن ہے، وہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ بھی تو سوچو۔ دوسری چیز جو ہم کرتے ہیں کہ ہم خود کو توجہ نہیں دیتے، یعنی ہم اپنی ذات کے نہیں ہیں، ہم لوگوں کے ہیں، ہم لوگوں کے مطابق چلتے ہیں، لوگوں کے مطابق پہنتے ہیں، لوگوں کے مطابق ہم دن گزارتے ہیں، راتیں گزارتے ہیں اور پوری زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھتے کہ مجھ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اپنی ذات کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے تو فیملی ولاگنگ والوں کے لیے، یعنی کہ 2-3 4 گھنٹوں کے ولاگ ہم دیکھ لیں گے کہ صبح سے شام تک ایک فیملی ولاگ والی کی روٹین کیا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، اپنی ماں کو کیسے پیش کرتا ہے، اپنی باجی کو کیسے پیش کرتا ہے، اپنی بیوی کو کیسے پیش کرتا ہے، اس کو ہم فالو کریں گے، اس کے پیچھے اپنی زندگی لگا لیں گے۔ یعنی کہ ایسے لوگ ہمارے لیڈر، یا ایسے لوگوں کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے، یا ایسے لوگوں کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں کہ جن لوگوں کو حدیث میں دیوس کہا گیا ہے۔ جب دیوس لوگوں کو فالو کرو گے، دیوس لوگ ہی تمہارے آئیڈیل ہوں گے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ خود احتسابی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم کیسے ملے گا تمہیں؟ اس طرف آپ کا مائنڈ کیسے جائے گا؟ نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا۔ لہٰذا 2 چیزوں پر آج کی میری گفتگو تھی، ایک خود کو توجہ دو، دوسری جب کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس کو قبول کرو، پھر جا کر توبہ کی طرف مائنڈ بنے گا، توبہ کرو گے، پھر ارادہ کرو گے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا۔ جب قبول ہی نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر ایسے ہی چلتا رہے گا سب کچھ۔ خود کو بدلنا ہے تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔